دنیا کا سب سے پہلا رشتہ آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ ہے میاں بیوی کا۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سب سے پیارا رشتہ اور سب سے پہلا رشتہ جو ہے نا وہ میاں بیوی کا ہی ہے۔ پیارا میں اس لیے کہوں گی کہ جب ماں باپ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں نا، تب ان کا زیادہ جو ہے نا وہ فوکس اپنی بیٹی کے اوپر نہیں ہوتا، لیکن ایک شوہر جو ہے اس کا سارا جو ہے نا وہ ذمہ داری جو ہے نا بیوی کی، وہ ایک شوہر ہی اٹھا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں پیار محبت سے پالتے ہیں، لیکن واقعی شادی کے بعد وہ پرائی ہو جاتی ہیں۔ یہ میں اس لحاظ سے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ زندگی کا نا بہت بڑا ایکسپیرینس کیا ہے میں نے بھی۔ تو میرے تو ماں باپ نہیں ہیں خیر، لیکن میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ان کا وہ رشتہ نہیں رہتا جو کہ شادی سے پہلے ہوتا ہے، کس طرح ہم اپنی بیٹیوں کو پیار و محبت سے پال پوس کر بڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہر ناز و نخرے جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا تو بس ساری ذمہ داریاں، سارا پیار محبت کہیں درے کا درا رہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں، جب کسی دوسرے کی ذمہ داریاں ہم اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں نا، تب ہم بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا بہت زیادہ دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خدا کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو بس یہاں دھلائی وغیرہ چل رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارشیں تو ابھی نہیں آئی، ہمارے یہاں تو بالکل بھی نہیں ہو رہی بارشیں، لیکن پھر بھی یہ صاف صفائی کرنا ضروری تھا۔ تو یہ کلین میرا کافی گندا ہو رہا تھا نیچے نا، تو میں نے سوچا چلو بچوں کے ساتھ مل کے نا یہ کام کرتے ہیں، اور یہاں میں ساتھ ہی ساتھ کپڑے دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کلین بھی دھو رہی تھی، کیونکہ ایک ہی ساتھ نا آپ کے دو کام آرام سے نپٹ جاتے ہیں۔ ایک تو میرا یہ کلین بھی دھل گیا، کپڑے بھی دھل گئے، تو اس طرح سے میرا جو ہے نا وہ کام کافی کم ہو گیا، کیونکہ سنڈے کا دن تھا تو پھر اس لیے نا میں اپنے سارے کام کو بس اسی طرح سے فٹافٹ نپٹا رہی تھی۔ اور کمرے میں بھی کافی زیادہ جو تھی نا میرا بکھیرا ہو رہا تھا، کیونکہ کپڑے جو پہلے کے اتار کے لائے تھے نا ہم لوگ، تو وہ بکھرے ہوئے تھے، وہ ساتھ ہی ساتھ سمیٹ رہی تھی۔ تو اس طرح سے اگر کام میں کرتی ہوں نا تو میرے لیے ایزی ہو جاتا ہے، کہ میں تھک تو جاتی ہوں تھوڑا سا، لیکن یہ ہے کہ کام جو ہے فٹافٹ سے نپٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی اپنے اسی ٹاپک پہ آتی ہوں کہ کس طرح سے میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر وہ پیار و محبت سے چلتے ہیں نا تو ان جیسا کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اگر نہیں چلتے نا تو یقین جانے گھر آپ کا بہت زیادہ بکھیرا ہوتا ہے۔ جب شوہر جو ہے وہ آتے ہی موبائل میں گھس جاتا ہے اور بیویاں بس کلپتے اور دیکھتی رہ جاتی ہیں، وہ شوہر کبھی بھی ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ پھر جو موبائل میں گھس جاتے ہیں نا شوہر، پھر ان کی توجہ جو ہے نا وہ اچھی اچھی اسکرین کی لڑکیوں پر اور اچھی اچھی جو سلیبریٹیز ہوتی ہیں نا ان کے اوپر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سج دج کے، اور ان کا ظاہری بات ہے ان کا پروفیشن ہے، انہیں اپنے آپ کو زیادہ اچھے سے رکھا ہوا ہے، اور ہم جو ہاؤس وائف ہیں وہ اپنے گھر کے کاموں میں بس الجھی رہتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے جو شوہر ہیں نا وہ ہم سے کٹے کٹے سے رہتے ہیں، اور بنا وہ ہمیں دیکھے اور بنا وہ ہم نے کیا پہنا ہے، ہم لوگ کیا پکایا ہے یا کیسا بنا ہے، وہ یہ بھی نہیں۔ کبھی کبھی تو وہ کھانے میں بھی اتنا مطلب مصروف ہو جاتے ہیں کہ موبائل جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بالکل منہ کے اوپر رکھا ہوتا ہے موبائل، اور بالکل یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ جو بنایا ہے اس میں نمک مرچی کیسی ہے، یا وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ کبھی بول بھی دو نا آپ کہ ہاں کیسا بنا ہے، تو وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ بس ہاں ہاں کہہ کے ہاں صحیح ہے، بس صحیح ہے، ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ تو ہماری عورتوں کی محنت جو ہوتی ہے نا وہ پھر صحیح سے سفل نہیں ہوتی۔ تو ہم عورتوں کو جو ہے نا وہ کیا کرنا چاہیے کہ جن کے مرد جو حضرات ہیں جو وہ موبائل میں یا دوسری چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کی طرف صحیح سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو دل بہت کٹتا ہے، کیونکہ ہم یہ ساری محنت جو کر رہی ہوتی ہے نا یہ اپنے شوہروں کے لیے کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو وفادار باصلاحیت بیوی ہوتی ہے نا وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے، اس کو اچھا کھانا بنا کے دے رہی ہوتی ہے، سج سنور رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہی مرد اس کی طرف صحیح سے دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتا، تو بہت زیادہ نا دل دکھتا ہے۔ تو بس اس لیے
سب سے پہلے یہ ہے کہ خدا سے مردوں کو ہدایت دے کہ جب میاں بیوی ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ دیتے ہیں نا، تو اس گھر بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا وہ سنورنے سجرنے لگتا ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی گھر میں یہی چاہ رہی ہوتی ہے، ہر بیوی کا یہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کے کھانے کی تعریف کرے، اس کے کپڑوں کی تعریف کرے، اس کے جو اس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے اپنے شوہر کے آنے سے پہلے، وہ اپنے آپ کو سنوار رہی ہوتی ہیں یا کھانا بنا کے رکھ رہی ہوتی ہے، اتنی محنت کر رہی ہوتی ہے. تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی تھوڑی سی تعریف کر دے، اس سے نا بیویاں بھی خوش ہو جاتی ہیں. اور اگر شوہر تھکا ہارا آتا ہے تو بیویوں کو چاہیے کہ ان کی تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کر لیں، تاکہ اگر شوہر باہر سے تھکا ہارا آ رہا ہے تو وہ گھر میں توجہ اس کو ملے گی نا، تو اس کا دل خود بخود خوش ہو جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ میاں بیوی کی تھی، کیونکہ خدا نے اس رشتے کو بہت ہی خوبصورتی سے اور بہت ہی جو ہے نا وہ بابرکت رشتہ یہ بنایا، جس سے خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. تو کچھ ہمارے اندر ہی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہوتی ہیں. بے شک ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہ بھی ہو، لیکن کچھ عادتیں ایسی ہمارے اندر آ جاتی ہیں جو کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس طرح سے اگر چھوٹی چھوٹی عادتوں کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں یا بدلنا شروع کر دینا، تو ہمارے گھر کی جو یہ چھوٹی چھوٹی سی الجھنیں ہیں جو بعد میں جا کے بہت بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، بہت لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان سے نا ہم لوگ بچ سکتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے زندگی ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہی گزارنے ہے. کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ خاندانی انسان ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اسے اپنے خدا کو بھی حساب دینا ہوتا ہے اور اسے اس دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے. تو باقی جو مرد ہوتے ہیں نا، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیویوں کے اوپر زیادہ توجہ دے. باقی کرنی تو انہیں اپنی مرضی ہے، لیکن جب مرد اپنی غیرت چھوڑ دیتا ہے اور عورت اپنی حیا چھوڑ دیتی ہے نا، تب گھر برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ مرد جو غیرت مند مرد ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے سوا اور کسی کو ادھر ادھر نہیں جھانکتا یا نہیں دیکھتا، یا اور کسی عورت کے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. اور جو حیا والی بیوی ہوتی ہے نا، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اور وہ اسی کے لیے بس ہوتی ہے. اس کو صبح سے شام تک اپنے شوہر کے لیے ہی وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر کسی طرح جو ہے نا وہ خوش ہو جائے اور مجھ سے جو ہے نا وہ پیار کرے، میری طرف توجہ کرے. کیونکہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہے، آپ کا بہت بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس گاڑیاں بنگلے ہیں، لیکن اگر آپ کا شوہر ہی آپ کے اوپر توجہ نہیں دے رہا، آپ کا شوہر ہی آپ کے ساتھ پیار سے بات نہیں کر رہا، تو یقین جانیے یہ گاڑیاں، بنگلے، یہ جائیداد، یہ سب بے معنی ہو جاتے ہیں. ہاں، اگر بیوی اور شوہر دونوں ایک ساتھ ہی، مطلب بیوی اپنی حیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اندر ان چیزوں کو رکھے، اپنے گھر کے اندر دعا کا ماحول رکھے اور شوہر بھی رکھے، تو آپ کا گھر جو ہے نا وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ اچھی طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خدا کا خوف اور ڈر رکھتے ہو نا، تب خدا آپ کو سب وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کے اندر سے ختم ہوتی جاتی ہیں. دنیا کے رنگوں میں رنگ کے جب آپ میڈیا کو دیکھتے ہو، میڈیا کی باتیں سنتے ہو، یا پھر دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ کتنا فیشن کر رہا ہے، یا وہ کتنی مطلب خوبصورت لگ رہی ہیں، یا وہ کتنا دوسری عورتوں کو دیکھ دیکھ کے اپنا دماغ خراب کرتے ہو نا، تب آپ خدا سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہو اور اپنے مذہب سے بھی دور ہو رہے ہوتے ہو، اور اپنے گھر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہو. اور جو عورتیں باہر کے دنیا کو دیکھتی ہیں، فیشن کرتی ہیں، یا پھر وہ بالکل اپنے شوہر کو بھی عزت نہیں دے رہی ہوتی، وہ بھی ان سب چیزوں سے دور ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ اپنے گھر میں دعا کا ماحول رکھو گے، اگر آپ اپنے گھر میں خدا کو آنے کی جگہ دو گے نا، تو یہ سارے مسئلے مسائل آہستہ 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 آپ کی زندگی سے نا کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ خدا انسان کا دماغ اور دل اور دماغ کو کھولنا شروع ہوتا ہے نا، تب انسان کے اندر سے وہ ساری برائیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے میڈیا کو اور ان سب چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ان سے دور نہیں کر پاتے. تو جب ہم لوگ ان سب چیزوں میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو پوری طرح انوالو کر لیتے ہیں، تو سمجھ لے کہ پھر ہمارے گھر کی نا خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. شوہر اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے اور بیوی اپنی زندگی میں مست ہو جاتی ہے. اس طرح سے ہمارے بچوں کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑ جاتا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.